Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you in my lecture. अभी कुछ स्टूडेंट्स का आना बाकी है, बहरहाल इट्स टाइम टाइम स्टार्ट्स। तो आइए अल्लाह के नाम से आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक राइटिंग मैंने हाफ लेक्चर डिलीवर किया था कल, और उसके बाद मैंने कहा था कि आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम ये टॉपिक कंप्लीट करवाना चाहते हैं, लिहाजा आज के इस लेक्चर में यही टॉपिक पब्लिक राइटिंग का कंटिन्यू रहेगा और इसे मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। एटिकेट्स ऑफ पब्लिक राइटिंग हमने कल डिस्कस किए थे, इनको कंप्लीट कर लिया था। इसमें लास्ट हमने पढ़ा था सेट असाइड कन्वेंशंस, यानी जो कन्वेंशंस हैं एकेडमिक राइटिंग के, जो स्टाइल्स हैं, हमने उनको फॉलो नहीं करना। थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे पूरी तरह से कारबंद नहीं रहना, हमें ज़रूरत नहीं है पब्लिक राइटिंग में। इसके बाद आज हम टाइप्स ऑफ पब्लिक राइटिंग पढ़ रहे हैं। पब्लिक राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको मुआशरे में अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, उसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एडिटोरियल है। एन एडिटोरियल इज एन ओपिनियन पीस दैट इज टिपिकली फाउंड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, newsletters or other types of periodical publications. एडिटोरियल हमें अखबारात में मिलता है। अगर आपको कभी अखबार पढ़ने का इत्तफाक हुआ हो तो पहले 2 या 3 सफ़ात को छोड़कर अगले सफ़ात पर एक लंबा सा मजमून लिखा होता है, ऊपर एक टॉपिक दिया तो उसका साथ में बाज़ वक़्त राइटर का नाम और उसकी तस्वीर भी होती है। एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं मुआशरे में रूनमा होने वाले वाक़यात में से किसी एक वाक़े से मुतल्लिक अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार करने के लिए और लोगों को अपनी राय से कायल करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं। ये पब्लिक राइटिंग है। A writer will select a controversial, generally topical or relevant issue and then compose a persuasive piece. तो राइटर क्या करता है? A writer selects controversial, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है जिसमें इख्तलाफ है, और रेलिवेंट इशू या फिर मुआशरे के हालात से मिलता जुलता कोई इशू वो शख्स सिलेक्ट करता है, एंड देन कंपोजेस अ परसुएसिव पीस इन विच दे एक्सप्रेस देयर बिलीव्स अबाउट द इशू। और फिर उसमें क्या करता है कि वो अपने बिलीव्स को, अपने अकायद को डिस्कस करता है। ओके, इसकी मजीद तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है जी लेटर टू द एडिटर है। लेटर टू एडिटर भी तकरीबन वैसी ही चीज़ है जैसे कि हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। हाँ जी, जहरा नवाज, ओके। लेटर टू एडिटर क्या जी? अ लेटर टू द एडिटर, समटाइम्स abbreviated LET, is a letter sent to a publication about issues of concern from its readers. Usually letters are intended for publication. Publication यानी publish किया जाना, अशात होना इनकी। In many publications, letters to the editor may be sent either through conventional mail or electronic mail. Letters to the editor are most frequently associated with newspapers and news magazines. Okay, letter to editor क्या है कि
ایک شخص ہے جو کہ اخبار پڑھتا ہے، ریگولرلی اخبار پڑھتا ہے، اور وہ آبزرو کرتا ہے کہ اس کے معاشرے میں اس کے ارد گرد کچھ ایک پرابلمس ہیں، ان میں سے کسی ایک پرابلم کو ٹاپک بنا کر ان میں سے کسی ایک ٹاپک کو وہ سلیکٹ کر کے فوکس بنا کے تو ایک لیٹر لکھتا ہے ایڈیٹر کے نام. مقصد ہوتا ہے کہ اس پرابلم کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کا سولوشن پیش کیا جائے، یا پھر ایڈیٹر کو آگاہ کیا جائے کہ وی آر سفرنگ فرام دا پرٹیکولر پرابلم اینڈ یو آر سپوزڈ ٹو اینڈ یو آر سپوزڈ ٹو ہائی لائٹ دا پرابلم ٹو دا اتھارٹیز، کہ آپ ہائر اتھارٹیز کے سامنے بھی اس پرابلم کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اس کا سولوشن ہو سکے. یہ ہے جی لیٹر ٹو ایڈیٹر. اس کے بعد لیٹر ٹو اے پالیسی میکر ہے. پالیسی میکرز کے نام ہم خط لکھ سکتے ہیں انہیں بتانے کے لیے کہ جناب آپ جو پالیسیز بنا رہے ہیں اس میں کچھ پرابلم ہے، یا پھر وی اپریشیٹ یور پالیسیز. اب یہ لیٹر ٹو پالیسی میکرز کیا ہیں؟ لیٹر ٹو اے پالیسی میکر، کانگریس مین، گورنر ایٹسیٹرا. کانگریس مین جس کے ہم نے کل ذکر کیا تھا، یہ ایک اشارہ ہے امریکن کانگریس کی طرف، امریکن پارلیمنٹ کی طرف. ہم اسے اپنے پاکستان سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. ہماری پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، صوبائی پارلیمنٹس، کوئی ایک شخص اپنے علاقے کے الیکٹڈ امیدوار سے مخاطب ہوتا ہے کہ حضور ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، الیکٹ کیا، اب آپ فلاں عہدے پر ہیں، آپ کی فلاں وزارت ہے، اور فلاں عہدے پر ہیں، آپ کے پاس یہ وزارت ہے، تو یو آر سپوزڈ ٹو سالو آر پرابلم. آپ کو ہمارا یہ پرابلم حل کرنا ہے. یہ پالیسی میکرز کے نام خط ہیں. گورنر صاحبان بھی، جو صوبائی گورنرز ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی پالیسیز بناتے ہیں، اور ان کی پالیسیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، یہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے خط لکھے جاتے ہیں. از ریٹن ٹو پالیسی میکنگ persons in the government. After all, public policy affects everyone. کیونکہ یہ جو پبلک پالیسیز ہوتی ہیں یہ عام افراد کو افیکٹ کرتی ہیں، ان کو متاثر کرتی ہیں. A significant part of being an active member of your community is to take an interest in public policies. اور اگر آپ ایکٹیو ممبر ہیں اپنے معاشرے کے تو پھر ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ پالیسیز میں انٹرسٹ رکھیں کہ آپ کے معاشرے سے متعلق کیا پالیسیز بن رہی ہیں. اس کی بڑی کامن اگزامپل ہمارے آج کے معاشرے کے حالات ہیں کہ جس طرح سے چیزوں کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی لوگ پالیسی میکرز کے نام خط لکھتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی لوگ پالیسی میکرز کے نام خط لکھتے ہوں گے کہ سر یہ جو تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دیز آر ڈسٹربنگ فار کامن مین، یہ عام شخص کے لیے بڑی ڈسٹربنگ ہے، اینڈ دیر شوڈ بی اے سولوشن آف دس پرابلم. اس طرح کے لیٹرز ٹو دا پالیسی میکرز لکھے جاتے ہیں، اس طرح کے لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لکھے جاتے ہیں، اور یقیناً لکھے جا رہے ہوں گے آج کل کے حالات کے مطابق. تو یہ تھا جی لیٹر ٹو ایڈیٹر اور لیٹر ٹو پالیسی میکرز. اس کی نیکسٹ کائنڈ ہے جی پروپوزل. A proposal is a stated plan of action or suggested solution to a problem. Proposal کیا ہے؟ ایک solution to a problem ہے. Proposals are common in the business world and politics. Examples would include a proposal for a counter negative employment trends or to improve student performance in education. ہم وزیر تعلیم کے نام ایک پروپوزل لکھ بھیجتے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی ایکڈیمک کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں اور انہیں امپروو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک پروپوزل، ایک تجویز لکھ بھیجتے ہیں. اسی طرح سے نیگیٹو امپلائمنٹ ٹرینڈز ہیں، معاشرے میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس سے متعلق تشویش ہے. ہم ایک پروپوزل لکھ سکتے ہیں جس میں بتایا جائے گا، پہلے تو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اور پھر اس کا سولوشن دیتے ہیں. فلائر، بروشرز، پمفلٹس، ایڈورٹیزمنٹس.
جو ایڈورٹیزمنٹس ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کل کے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، ٹی وی پہ ہمیں جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹس دکھائی دیتی ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ باہر جو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، یہ سب پبلک رائٹنگ میں شامل ہیں. فلائر، بروشر، پمفلٹ، ایڈورٹیزمنٹس، دیز آر آل ایگزامپلس آف میٹیریلز ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا پبلک ان دا ہوپس آف انفلوئنسنگ پبلک اوپینین. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ٹو انفلوئنس پبلک اوپینین، عوام کی رائے کو متاثر کرنا. اب مثلا ایک کمپنی کوئی ایک پروڈکٹ بناتی ہے اور اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے ایڈورٹیزمنٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، بروشرز کا، پمفلٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، تو عوام کو قائل کیا جاتا ہے کہ دے شوڈ پرچیز دس ویری پروڈکٹ. یہ ان کا مقصد ہے اور یہ ایڈورٹیزمنٹس پبلک رائٹنگ میں آتی ہیں. دیز میٹیریلز often try to appeal to emotion and they tend to include an emphasis on visual literacy. اب یہ کرتے کیا ہے؟ دیز میٹیریلز ٹرائی ٹو اپیل ٹو ایموشن. ایک تو یہ ریسیور کے ایموشنز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، دوسرا ان کی ویژول، ان کی سائٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. ایک ایڈورٹیزمنٹ جتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، ایک اشتہار، کسی بھی پروڈکٹ کا اشتہار جتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے، عوام اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے اتنا ہی مائل ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹرنیٹ جرنل اینڈ ویب بلاگ، یہ آج کل کے دور میں ایک اہم چیز ہے. ویب بلاگس یا انٹرنیٹ جرنلز یہ پبلک رائٹنگ میں شامل ہیں. اینڈ دیز ڈیز دے آر ویری پاپولر، دے آر ان، یہ ان ہیں، معاشرے میں بڑے پاپولر ہیں. اور وہ لوگ جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، دے فریکوینٹلی یوز اٹ. A blog is a discussion or informational website consisting of informal diary style text entries. جی تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what is web blog, define web blog، جیسے کہ میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے پیپر میں جو شارٹ آنسرز ہیں ان میں ڈیفینیشنز نارملی شامل ہوتی ہیں. تو اگر ویب بلاگ کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جائے تو اس کا یہ فرسٹ سینٹینس جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے. آئی ریپیٹ، اے بلاگ از اے ڈسکشن اور انفارمیشنل ویب سائٹ. یہ اس میں ڈسکشن ہے، یہ انفارمیشنل ہے، معلوماتی ہے. کنسسٹنگ آف informal diary style, text entries, etc. Okay. These days, the internet and electronic media are far more prevalent in our society. Prevalent مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا. تو کہا گیا کہ میڈیا ہمارے معاشرے میں چھایا ہوا ہے دین پرنٹ میٹیریل. پہلے کبھی پرنٹ میٹیریل ہوا کرتا تھا، اب پرنٹ میٹیریل کے مقابلے میں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہمارے معاشرے میں چھایا ہوا ہے. آج کل کے دور میں ہر شخص انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے، ٹی وی پر خبریں وغیرہ سنتا ہے، اشتہارات دیکھتا ہے، اخبار اور رسالے کا استعمال، اس کا پڑھنا کم ہو رہا ہے. جی اب ایک صاحب کلاس میں تشریف لائے ہیں، احسن علی منج صاحب. جناب آپ سے کل بھی کہا گیا تھا کہ کائنڈلی آپ پراپر ٹائم پہ تشریف لایا کریں. ونس اگین یو آر 15 منٹس لیٹ. نیکسٹ ٹائم میں آپ کی انٹری نہیں کروں گا اگر آپ 10 منٹ سے زیادہ لیٹ ہوئے تو، کیونکہ آلریڈی لیکچر شارٹ ہے، 40 منٹس کا لیکچر ہے اور آپ 15 منٹ گزار کے تشریف لا رہے ہیں. کل تو آپ کا پہلا لیکچر تھا تو میں نے آپ کو انٹری دے دی تھی. آج آپ کے لیے وارننگ ہے، نیکسٹ ٹائم آپ لیٹ نہیں ہوں گے اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو. آپ کا شکریہ. If you really have an interest in social issues that affect the public and you want a large audience to read and respond to your ideas, then a weblog or blog is the way to go. اوکے، اس میں پہلے کی طرح سے سجیسٹ کیا گیا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر لیٹر ٹو ایڈیٹر میں پڑھا تھا اور لیٹر ٹو ایڈیٹر کے ساتھ پروپوزل میں پڑھا تھا پالیسی، لیٹر ٹو پالیسی میکرز اور لیٹر ٹو ایڈیٹر. ان دو ٹاپکس میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ وہ افراد جو کہ معاشرے کا ایک ایکٹیو ممبر بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ان کے لیے
کہ وہ معاشرے کے حالات پر توجہ دیں اور ان سے متعلق اتھارٹیز کو آگاہ کرتے رہیں. تو ویب بلاگ سے متعلق بھی وہی بات کہی گئی ہے. آئی ریپیٹ کہ اف یو ریئلی ہیو این انٹرسٹ ان سوشل ایشوز دیٹ افیکٹ دا پبلک، اب اگر آپ کو ان سوشل ایشوز میں انٹرسٹ ہے جو کہ پبلک کو افیکٹ کرتے ہیں، اینڈ یو وانٹ اے لارج آڈینس ٹو ریڈ اینڈ رسپونڈ ٹو یور آئیڈیاز، اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آڈینس آپ کی بات کو سنے، تو پھر ویب بلاگ از دا بیسٹ وے ٹو گو. آپ اسے استعمال کریں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی بروشرس. بروشرس کو میں مختصر پڑھوں گا. یہ پمفلٹس اور فلائرس کی ایک قسم ہے، بلکہ اوپر والی ہیڈنگ میں موجود ہے. بروشرز آر اے اسمال پبلیکیشن compared to magazines and newspapers. It does not has too much information and it is brief. بروشر جس کو عام لفظوں میں ہم اشتہار بھی کہتے ہیں، کہا گیا کہ یہ بریف مختصر ہوتا ہے. The front of the brochure is the most important element because the cover catches the eye. اور اس کا فرنٹ پیج بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک محاورہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. لہذا جب بروشرز پریپیئر کیے جاتے ہیں، بروشرز تیار کیے جاتے ہیں، تو ان کا فرنٹ، ان کا ٹائٹل بڑا اٹریکٹیو اور آئی کیچنگ رکھا جاتا ہے. The front cover should have an appropriate design and content. لہٰذا اس کے ڈیزائن پہ خاص توجہ دی جاتی ہے. اس کے کانٹینٹ سے مراد کہ آپ کی ورڈنگ کیا ہوگی، آپ کیا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اس پر کس طرح کی پکچر آپ شو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس کے کانٹینٹس میں آ جاتا ہے. اینڈ دا بروشر ڈیزائنر شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. It is good to include testimonials, product description, and even a single list of the product services afforded by the company. تو بروشر میں شروع میں اگر آپ ٹیسٹیمونیل ایک تصدیق پیش کر دیں، پروڈکٹ ڈسکرپشن اپنے پروڈکٹ کو بیان کر دیں کہ what it is and what are its uses، تو وہ مناسب ہے. اور اس کے ساتھ ہی سنگل لسٹ آف دا پروڈکٹس اینڈ سروسز آفرڈ بائی دا کمپنی. آپ کی کمپنی مزید کون سی پروڈکٹس تیار کرتی ہے یا کس طرح کی سروسز پیش کرتی ہے، ان کا بھی اگر ایک خاکہ بیان کر دیا جائے بروشر میں تو وہ بڑا اچھا ہے. دا بروشر شوڈ ناٹ بی اوور لوڈیڈ ود ٹیکنیکل انفارمیشن اینڈ پرائس لسٹنگ. جی احسن علی منج صاحب ایک صاحب ابھی شامل ہوئے ہماری کلاس میں 1 منٹ اگو. احسن صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں تو کائنڈلی کل بھی آپ کو جی بیٹا سر میں کل پہلے ہی انوائٹ تھا، کال آ گئی تھی اندر سر، اس وجہ سے دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اینی وے آپ سے ریکویسٹ ہے، کل بھی کہا تھا کہ پراپر ٹائم پہ آ جائیے کیجیے. کل بھی آپ 12 سے 15 منٹ لیٹ تھے، آج آپ 19 منٹ ہوئے ہیں، 18 منٹ لیٹ ہیں کلاس میں. تو نیکسٹ ٹائم آفٹر 10 منٹس آپ کی انٹری نہیں ہوگی. بہرحال آپ آگے ہیں، آپ کا شکریہ. اپنا مائک کلوز کیجیے اور لیکچر پہ توجہ کیجیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں گولز آف پبلک رائٹنگ. اب لاسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وائی پبلک رائٹنگ، آخر کیوں ہم اس پہ اتنی توجہ دیں، کیوں پبلک رائٹنگ کریں. اس کے کچھ اینڈز ہیں، اس کے کچھ گولز ہیں، اور وہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. پبلک رائٹنگ ہیز ملٹیپل گولز. دا موسٹ امپورٹنٹ گولز ہیو بین ڈسکسڈ بلو. اس کے بہت سے گولز ہیں جن میں سے کچھ اہم نیچے پیش کیے گئے ہیں. پہلی چیز کیا جی، بینیفیشل ریلیشنز ود دا پبلک. عوام کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بڑے اچھے، بڑے فائدہ مند ہو جاتے ہیں اگر آپ پبلک رائٹنگ کرتے ہیں، اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، تو آپ کے ریلیشنز پازیٹیو رہتے ہیں. A major purpose of public writing is to ensure good relations between the people and the government. Okay, between the people and the government تعلقات اچھے رکھنا، یہ پبلک رائٹنگ کی پہلی اچیومنٹ ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لیٹر ٹو ایڈیٹرز لکھے جاتے ہیں، لیٹر ٹو پالیسی میکرز لکھے جاتے ہیں. فار دس پرپز departments of public service working under the supervision of the government release messages for common people from time to time.
یعنی حکومت کے ماتحت جو ادارے کام کر رہے ہیں عوام کی بھلائی اور سہولت کے لیے، تو وہ عوام کے لیے میسیجز جنریٹ کرتے رہتے ہیں. The examples of such messages are messages released by the health department about taking precautionary measures against epidemics. جیسے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ صحت کی طرف سے میسیجز جنریٹ کیے جاتے ہیں، ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے جن دنوں میں ڈینگی کی وبا عام ہوتی ہے یا پھر کوئی اور وبائی مرض کی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ جو میسیجز ہیں محکمہ صحت کی طرف سے وہ ایک ایگزامپل ہے کس چیز کی، بینیفیشل ریلیشنز ود دا پبلک، کہ کس طرح سے عوام کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اناؤنسمنٹ اباؤٹ دا اسٹارٹ آف پولیو ڈراپس کیمپین. جی ہاں، ہر 3 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد پولیو ڈراپس کی کیمپین ہوتی ہے اور اس سے متعلق بھی اناؤنس کیا جاتا ہے، لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ پولیو ڈراپس بچوں کے لیے کتنے ضروری ہیں اور اگر آپ ان کا استعمال نہیں کروائیں گے، اگر آپ نظر انداز کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اس طرح کی اناؤنسمنٹس عوام کے فائدے میں ہوتی ہیں. وارننگ اگینسٹ اسموکنگ، اکثر ہم نے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے، اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ گڈ ریلیشنز، اچھے تعلقات بنائے رکھنے کی اٹیمپٹ ہیں. اس کے بعد گیونگ آنسرز، جوابات دینا. Another aim of public writing is to provide answers of the questions of the people about certain public issues. جو پبلک ایشوز ہیں، عوام سے متعلق جو معاملات ہیں، ان کا جواب دینا. Its example was the information about relief in lockdown on a specific date during the COVID-19 epidemic and information about the promotion of students in next class without exams. کرنٹ افیئرس میں سے ایک ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے لیے. اسی سال کے حالات و واقعات سے متعلق یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ عوام کو اگر کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے اور وہ ایتھارٹیز سے رابطہ کرتے ہیں. ایک بار پھر سے میں مثال اس کی پیش کرتا ہوں. لیٹر ٹو پالیسی میکرز، پالیسی میکرز کی جانب خط بھیجا جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں پرابلم ہے معاشرے میں اور ہم سب اس پرابلم سے متاثر ہیں، وی آر سفررز، what should be the solution. تو گورنمنٹ اس ریکویسٹ کو ریسیو کر کے اس پہ غور و خوض کر کے جو جواب دیتی ہے وہ بھی پبلک رائٹنگ میں شامل ہے اور اس کا مقصد بھی عوامی ریلیف ہے، عوام کی گڈ ول ہے. اس میں جو کووڈ 19 کے دوران لاک ڈاؤن میں ریلیف کی خبر آئی تھی کہ فلاں دنوں میں فلاں دنوں میں کچھ ریلیف ہوگا، وہ اس کی ایک مثال تھی. اس کے علاوہ جب اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنسمنٹ تھی کہ جناب ان کے ایگزامس نہیں ہوں گے، انہیں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی گیونگ آنسرز کی ایک ایگزامپل تھی. اس کے بعد امیج بلڈنگ ہے جی. کوئی ایک فرم، کوئی ایک کمپنی، وہ چاہے بزنس فرم ہو یا پھر وہ کوئی سرکاری ادارہ ہو، اپنی امیج بلڈنگ کے لیے بھی پبلک رائٹنگز کا سہارا لیتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان ریلویز یا پاکستان پی آئی ایس اپنی تشہیر کرتے ہیں، اپنے متعلق اشتہار ٹی وی پہ، ریڈیو پہ دیتے ہیں اور عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دے آر پرووائڈنگ بیٹر فیسلٹیز ناؤ دین ان دا پاسٹ، کہ ماضی کی نسبت اب ان کی فیسلٹیز زیادہ بہتر ہو گئی ہیں. تو کیا ہے کہ وہ ادارے اپنی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں. پرائیویٹ اینڈ پبلک بزنس کمپنیز یوز پبلک رائٹنگ فار امیج بلڈنگ. پرائیویٹ ادارے بھی، پبلک ادارے بھی امیج بلڈنگ کے لیے پبلک رائٹنگ کا سہارا لیتے ہیں. فار دس پرپس دے جنریٹ progress reports at regular intervals. They also broadcast their achievements and new facilities which they could provide to the public to earn profit. ٹھیک ہے جی. یہاں پر 3 ایگزامپلس دی گئے جن میں سے ایک کا ذکر میں پہلے کر چکا تھا کہ نیو فیسلٹیز which they could provide to the public. یہ ادارے عوام کو کیا
مزید سہولیات فراہم کر رہے ہیں جو کہ ماضی میں نہیں تھی، یہ امیج بلڈنگ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ براڈ کاسٹ دیئر اچیومنٹس، انہوں نے جو مزید اچیومنٹس کی ہیں، جو نئے کارنامے انہوں نے کیے ہیں اس کا ذکر کرنا، اپنی سالانہ یا ہر 6 ماہ کے بعد والی پروگریس رپورٹ پبلش کرنا، یہ سب امیج بلڈنگ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بزنس پروموشن۔ پبلک رائٹنگ کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا۔ بزنس پروموشن از این essential target of public writing. TV commercials of different products are an example of business promotion through public writing. اور یہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ٹی وی پر جو بھی کمرشلز آتی ہیں، مختلف پروڈکٹس کی کمرشلز ہیں، ان کا واحد مقصد ہوتا ہے بزنس پروموشن۔ اور یہ جو ٹی وی کمرشلز کی اگزامپل ہے، میں اس لیکچر کے دوران بارہا اسی کا ذکر کر رہا ہوں، اسی کا سہارا لے رہا ہوں، کیونکہ ٹی وی کمرشلز کی اگزامپل آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ بڑی کامن چیز ہے معاشرے میں۔ دا پرپز آف دیز کمرشلز از ٹو اٹریکٹ اینڈ کنونس دا پبلک ٹو پرچیز دا پروڈکٹ آف آ پرٹیکولر کمپنی۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک خاص کمپنی کی چیزیں خریدیں۔ پبلک رائٹنگ از مینٹ فار انفارمیشن۔ اوکے، لاسٹ کیا جی؟ انفارمیشن۔ اوکے، پبلک رائٹنگ کا ایک اور ایم، ایک اور ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن فراہم کرنا۔ کالمز ان نیوز پیپرز، لیٹرز، عائشہ شہباز، اوکے، لیٹر ٹو ایڈیٹرز، ریسرچ پیپرز اینڈ نیوز آر یوزڈ ٹو انفارم دا پیپل of latest social political development in the country and of new scientific inventions. Okay. اس ٹاپک، یہ جو انفارمیشن والا ہے، اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اوپر والے ٹاپکس میں، اوپر والی ہیڈنگز میں کور ہو چکا ہے، جو لیٹر ٹو ایڈیٹرز ہوتے ہیں اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں، کالم رائٹنگ ہے، ان میں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے موجودہ حالات، موجودہ کرائسس سے متعلق ایٹسیٹرا۔ ابھی میڈم عائشہ شہباز کلاس میں انٹر ہوئی ہیں۔ میڈم آپ 11:27 منٹس پہ کلاس میں آئی ہیں، 27 منٹ لیٹ۔ اب مجھے بتائیے کہ آخری 13 منٹس میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ میں نے تو ٹاپک کلوز کر دیا ہے۔ تو کائنڈلی آپ اگر مجھے سن سکتی ہیں تو ٹائم، ایکسکیوز می، آپ لوگ اپنا مائک کلوز کیجئے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ آپ میں سے جس صاحب کا مائک بھی آن ہے کائنڈلی اس کو کلوز کیجئے، اور میڈم عائشہ شہباز نیکسٹ ٹائم آپ کائنڈلی پراپر ٹائم پہ کلاس میں ہوں گے، ادروائز ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ابھی فی الحال لیکچر ٹائم ہے، میں یہ اسکرین شیئرنگ تھوڑی دیر کے لیے کلوز کر کے آپ کی اٹینڈنس کا ذرا حساب لے لوں، اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو اسٹے ود می، یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ اوکے اسٹوڈنٹس، میں نے اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھ لیا اپنی اٹینڈنس کا، تاکہ میں فارورڈ کر سکوں آپ لوگوں سے۔ آپ کو جو جی آر صاحبان ہے ان سے میں کہوں گا کہ آپ بھی کائنڈلی اس اٹینڈنس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیں، ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ if you have some questions, some queries, you may ask me. ٹھیک، اگر آپ مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کویسچنز مجھ سے کر سکتے ہیں۔ Do you have any question? Is anybody alive? Is anybody alive in the lecture? No? Yes, sir. Can you listen to me? Yes, sir. جی سر۔ جی جی پلیز تھوڑا اونچی بولیے۔ Yes, sir. Okay, that's very good. If you can listen to me and if you have some queries, some questions, you may ask me. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، میں اب نیکسٹ ٹاپک پہ آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔
Okay, students, welcome back with a fresh topic. If you can see on your screen for the students next topic audio visual aids, और इसमें एक चीज मैं वाजे करता चलूं कि ये BSIT थर्ड सेमेस्टर है, गलती से BSCS लिखा गया है, BSIT एंड BSc इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर. ओके, ऑडियो विजुअल एड्स का हम आज जिक्र करेंगे. ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं? ये वो कुछ एक एड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के लिए भी और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी, फॉर आवर बेनिफिट. अपने रूटीन के मुताबिक, अपने मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम ऑडियो विजुअल एड्स की डेफिनेशन पेश करेंगे. इसकी डेफिनेशन है कि बाय ऑडियो विजुअल एड्स वी मीन द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर देयर अपील टू द आई एंड ईयर. अगर पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन ऑडियो विजुअल एड्स या फिर व्हाट आर ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये 1.5 लाइन जो कि मैंने आपके लिए पढ़ी, इसको मैं चंद लम्हों के लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ. ये इसकी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है. आई रिपीट, बाय ऑडियो विजुअल एड्स वी मीन द डिवाइसेस. इसका मतलब है कुछ ऐसी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर देयर अपील टू द आई एंड ईयर. इन्हें हम बिजनेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी आंखों को, हमारे कानों को भली लगती हैं. इनका एक इफेक्ट है, एक असर है. ये हुई जी इसकी डेफिनेशन. और मैं जब पेपर बनाया करता हूं तो इस तरह की डेफिनेशंस शॉर्ट आंसर्स के तौर पर पूछा करता हूं. काइंडली इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पेपर में आपके काम आती है. और इसके अलावा भी जो आपका फाइनल टर्म एग्जाम होता है उसमें भी डेफिनेशंस का बड़ा अमल दखल होता है. और इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद जब कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ही के इन टॉपिक्स में से, आपके इन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक से मुतल्लिक कोई मुख्तसर सा सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो शख्स इंटरव्यू करने के लिए आपके सामने बैठा है वो इन सब चीज़ों से आगाह होता है, वाकिफ होता है. और नॉर्मली डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, गहराई में कम ही जाया जाता है. ओके, आई कंटिन्यू. तो मैंने डेफिनेशन की अहमियत को बयान किया आप लोगों के लिए. इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इज नो मोर अ नेटिव फिनोमिनन, रेदर इट इज इंटरनेशनल इन इट्स नेचर. तो बताया कि आज के दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, साइंस की तरक्की वाले दौर में, अब ये जो हमारा बिजनेस है वो नेटिव इलाकाई चीज नहीं है. दो शहरों के दरमियान या एक शहर में कारोबार, ये पुरानी बातें हो गई. आज से 100 साल 200 साल पहले हुआ करता था. अब तो बिजनेसेस इंटरनेशनल हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज आर इमर्जिंग इन द वर्ल्ड. द टू मैनेज बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल इज नॉट मैनुअल टास्क. अब क्या कहा गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और इनके सारे मामलात को संभालना मैनुअली पॉसिबल नहीं है. एक बंदा, दो बंदे ये काम नहीं कर सकते. इसके लिए उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद की ज़रूरत होती है. इट नीड्स समथिंग मैजिकल. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी ऑडियो विजुअल एड्स टू हेल्प businessmen in handling their business, the process of new invention is going on. तो कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, न्यू इन्वेंशंस हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस, इन्होंने बड़ी मदद की है बिजनेस को प्रमोट करने में. द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स enables a manager handle business affairs, given instructions, book orders, and conduct meetings at national and international level. The use of audiovisual aids is cost effective, time saving, and something modern. अब ये जो 2.5 लाइन्स मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, यानी ये थर्ड पैराग्राफ, इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है. अगर इसकी समझ आ जाती है तो पूरा टॉपिक हमें समझ आ जाता है. ये यूं कह लीजिए कि पूरा टॉपिक समझने के लिए हम इन 3 लाइन्स को समझ लें, समझ कर पढ़ लें तो हमारे लिए टॉपिक आसान हो जाता है. इसका खुलासा है. मसलन क्या कहा गया कि
इनेबल्स मैनेजर हैंडल बिजनेस अफेयर्स। इन ऑडियो विजुअल एड्स की बिना पर एक आसानी क्या होती है कि एक मैनेजर साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो ऑर्डर्स भी रिसीव कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की तरफ से, कंप्लेंट्स भी रिसीव कर रहे हैं। उन ऑर्डर्स और कंप्लेंट्स को रिसीव करने के बाद मुतल्लिका अफराद को ऑर्डर्स दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जनाब फलां चीज़ की प्रोडक्शन हमें चाहिए, ऑर्डर रिसीव हुआ है, या फलां प्रोडक्ट से मुतल्लिक कंप्लेन आई है, उसको दुरुस्त कीजिए। एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बुक ऑर्डर्स एंड कंडक्ट मीटिंग्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ गया। उसके बाद द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसका दूसरा फायदा क्या है? ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सस्ता है। ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। टाइम सेविंग एंड समथिंग मॉडर्न, ये टाइम सेविंग भी है, और ऑडियो विजुअल्स एड्स का इस्तेमाल करना आपको मॉडर्न बनाता है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो कारोबार तो आपका चलता रहेगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ही इज़ एन ऑर्थोडॉक्स, ये पुराने ख्यालात का दकियानूसी किस्म का बंदा है। अभी भी वो पुराने ज़माने का 50 साल पुराने फैशन का टेलीफोन इसके टेबल पे पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके हाथ में एक एंड्रॉयड डिवाइस है जिसको आप टच मोबाइल कहते हैं, तो दैट मीन्स यू आर मॉडर्न। देयर इज अ misconception that all audiovisual aids are expensive and only highly rich European and American businessmen can use them. In this lecture, we shall discuss both cheap and expensive aids. We shall also see how they are used and how their use supports us. Okay, जो last paragraph मैंने पढ़ा, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करता है इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए। हमें पता चलता है कि इस टॉपिक में हमें बताया जाएगा। मैं यहाँ से बात का आगाज करता हूँ। देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन, एक गलत फहमी है कि जनाब ऑडियो विजुअल एड्स तो बड़ी महंगी होती हैं, यूरोप और अमेरिका के अमीर बिजनेसमैन ही इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीप ऑडियो विजुअल एड्स भी होती हैं, कुछ एक्सपेंसिव होती है। एक तो हम इस चीज का तारुफ पढ़ेंगे कि कौन सी एड्स सस्ती है, कौन सी महंगी है। दूसरे नंबर पर we shall discuss both cheap and expensive. We shall also see how they are used and how their use support us. इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, इनके इस्तेमाल से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बड़ी तफसील से हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में। तो जनाब ऐसा है कि लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट, आखिरी 1 मिनट रह गया है। अगर आप CR एंड GR साहिबान ने अटेंडेंस ले ली है, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ली है, तो दैट्स वेरी गुड। वरना मैं एक लम्हे के लिए आप लोगों के लिए ये स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग। जी, अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये अटेंडेंस है। काइंडली इसकी एक पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड है। मैं तो इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। ओके, बैक टू आवर टॉपिक।